اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: بی سے، اس میں، نام اللہ ہے، اللہ، جو رحمان بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع مثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ جیسا کہ فاتحہ کے فضائل کی احادیث میں آ رہا ہے، اس ماہ کی کثرت سورت کے معنی و مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل: نمبر 1، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ مسلم، صلاۃ المسافرین، باب فضل الفاتحہ، 806۔ نمبر 2، ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ بخاری التفسیر، باب قولا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا، 4703۔ نمبر 3، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ بخاری فضائل القرآن، باب فضل فاتحۃ الکتاب، 5007۔ بخاری کی ایک روایت 5336 میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ مسلم میں ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ نمبر 4، خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں
نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں لے لو۔ مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کایا وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کایا ہے۔ ابو داؤد الطب باب کیف الرقیٰ۔ نمبر 5، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید کی، بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ مسلم الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحہ۔ چند فوائد۔ نمبر 1، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر سورت سے بڑی سورت ہے، اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، گو اس سے لمبی آیات بہت سی ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ قاموس میں ہے فاتحۃ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین یا سورۃ الحمد اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد آئی ہے۔ نمبر 4، اس کا نام السبع مثانی اس لیے ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیے سورۃ الحجر۔ نمبر 5، اس کے نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم اس لیے ہیں کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال اور اس کی حمد، ثنا اور تمجید آ گئی ہیں، جیسا کہ اوپر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا اور آگے آیات کی تفسیر میں بیان ہوگا۔ یوم الدین میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہوں یا بدنی یا مالی اسی کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شریک سے پاک قرار دینے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوحیت کہتے ہیں۔ تمام پیغمبر اسی کی دعوت لے کر آئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم ہے کہ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
اسے استعانت کہتے ہیں۔ الصراط المستقیمہ میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور الضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ القاسمی ان 7 آیات میں قرآن مجید کے مزید مضامین کا ذکر ہر آیت کی الگ تفسیر میں بھی آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 6، اس سورت کا نام صلاۃ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ الفاتحہ کے ساتھ فرمائی۔ معلوم ہوا جو صلاۃ نماز، اس صلاۃ فاتحہ کے بغیر وہ صلاۃ نماز ہی نہیں، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا، لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ نمبر 7، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پورے قرآن کے اسرار سورہ فاتحہ میں، فاتحہ کے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ کے اسرار اس کی با میں اور با کے اسرار اس کے نقطے میں آ گئے ہیں، مگر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کے مضامین آ جانے کا یہ مطلب درست نہیں۔ دراصل یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو نہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے ایجاد کردہ طریقوں کو قرآن کا نام دے کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نمبر 8، سورہ فاتحہ کا دوسری سورتوں سے تعلق۔ نمبر 1، کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ نمبر 2، توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت ہیں۔ نمبر 3، داؤد علیہ السلام کے واقعے میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت اور ان کی تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہیں۔ نمبر 5، ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملنا وغیرہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ نمبر 6، ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت ہیں۔ اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا انجام بد بھی اسی آیت کے تحت ہیں۔ اسی کے مطابق دوسری تمام آیات و واقعات سمجھ لیں۔ نمبر 7، شیطان کا تکبر کے باعث دھتکارا ہوا ہونا المغضوب علیہم کی مثال ہے۔ بدیع التفاسیر۔ نمبر 9، یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں۔ دلیل اس کی گزشتہ حدیث ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ ہونے کے تعلق کا ذکر کیا جائے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت۔ نمبر 10، بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا واسطے سے یا بحرمت فلاں میری دعا قبول فرما۔ یہ بدعت ہے اور قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں، اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں تو یہ شرک ہے جس میں یہ مشرکین عرب مبتلا تھے۔ دیکھیے سورہ یونس 18 اور سورہ زمر 3۔
صحیح وسیلہ جو ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے یا اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسا کہ ایاک نعبد میں ہے، اور جیسا کہ آل عمران 193 میں ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اور غار والے 3 اصحاب نے اپنے اپنے خالص عمل کے وسیلے سے دعا کی تھی۔ بخاری احادیث الانبیاء باب حدیث الغار۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، یا کسی زندہ آدمی سے دعا کروانا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔ بخاری فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ذکر العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ عن انس رضی اللہ عنہ۔ ان 3 صورتوں کے سوا وسیلے کی جتنی صورتیں ہیں وہ کچھ بدعت ہیں اور کچھ شرک کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے ان سے اجتناب لازم ہے۔ نمبر 11، یہ صورت بہترین دم ہے۔ سانپ کے زہر جیسی خطرناک بیماری اور دیوانگی جیسی مشکل سے درست ہونے والی بیماری کا دور ہونا اس کی بے انتہا شفائی تاثیر کی دلیل ہے۔ میری ہمشیرہ ایک ٹانگ سے معذور تھی اور بیساکھی کے سہارے سے چلتی تھی، اس کی تندرست ٹانگ بھی بیکار ہو گئی، سارے گھر والے سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے والد صاحب کو ایک عالم نے سورہ فاتحہ کا دم کرنے کی تاکید کی۔ 13ویں دن ہمشیرہ دیوار کے سہارے سے ٹانگ پر کڑی ہو گئی اور پھر اس کی ٹانگ بالکل تندرست ہو گئی۔ تقریباً 40 برس ہو گئے، آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ اس ٹانگ پر چلتی پھرتی تقریباً 40 برس ہو گئے، آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ اس ٹانگ پر چلتی پھرتی ہے۔ مجھے زندگی میں 2-3 دفعہ نہایت سخت بیماری پیش آئی۔ علاج کے ساتھ ساتھ گھر والے سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے، اگرچہ کچھ مدت لگی مگر اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، الحمدللہ۔ نمبر 12، ان احادیث سے قرآن کے ساتھ دم پر اجرت کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حق جس چیز پر تم اجرت لو اللہ کی کتاب ہے۔ بخاری الطب باب الشروط فی الرقیہ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کی دلیل ہے کتاب اللہ کی کتابت، طباعت، جلد بندی، خرید و فروخت اور تعلیم وغیرہ پر اجرت نہایت پاکیزہ اجرت ہے۔ اہل کتاب کو جو اللہ کی آیات کے بدلے توڑی قیمت لینے پر ملامت کی گئی، اس کی وجہ ان کا حق کو چھپانا اور دنیاوی مفاد کے لیے غلط فتوے دینا تھا۔ تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ بقرہ 41، 79، 174 اور آل عمران 187۔ آیت 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ المفسرین طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب سکھایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو طریقہ سکھایا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اور اپنے خطوط، کتابوں اور تمام ضروری کاموں کی ابتدا اسی کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہوئے یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ حذف شدہ لفظ خود ہی واضح ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کہتا ہوں یا فلاں کام کرتا ہوں۔ یہاں اسم نام تسمیہ نام لینے کے معنی میں ہے، جیسا کہ کلام تکلیم کلام کرنے کے معنی میں، اور اعطاء دینے کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لینے اور اسے یاد کرنے کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کوئی بھی کام کرتا ہوں، اور اس کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا نام لینے کے ساتھ قرأت یا کسی بھی کام کا آغاز کرتا ہوں۔ مختصراً لفظ اللہ اس ہستی کا علم ذاتی نام ہے جو سب سے بلند و برتر اور سب کا خالق و مالک ہے۔ اس لفظ کا اصل الہ ہے، لفظ لام لگایا تو الالہ بن گیا۔
کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیف کے لیے الہن کا حمزہ حذف کر دیا گیا اور الف لام والے لام کو الہن کے لام میں مدغم کر دیا۔ الہن کے لام کے بعد والا الف بھی کثرت استعمال کی وجہ سے لکھنے میں ترک کر دیا گیا تو لفظ اللہ ہو گیا۔ یہ فعال بمعنی مفعول ہے، یعنی الہن بمعنی معلوہ ہے، یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں بالاتفاق آیت کا جزو ہے۔ صحابہ کے اجماع کے ساتھ اسے فاتحہ اور دوسری صورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کے سوا ہر صورت کا جزو ہے۔ ہر صورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ ابو داؤد الصلاۃ باب من جہر بہا 788۔ صدق اللہ العلی العظیم۔